دوستوں، یا جبارو کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا جبارو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں آج میں آپ کو یا جبارو کا یہ سچا عمل بتاؤں۔ دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو ضرور پڑھ لینا، اور اگر آپ چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برسے گا، ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستوں آؤ آپ کو ایسا عمل دوں۔ آؤ جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہیں رہے گا۔ آج آپ کی جیب بھر جائے گی، آج آپ کی الماریاں بھر جائیں گی، آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ لا علاج بیماریوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، آپ علاج کروا کے تھک چکے ہیں، یہ عمل آپ کے جسم سے جادو ختم کر دے گی، جادوگری ختم کر دے گی۔ جادوگری جو آج کل جو چل رہی ہے، اس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ اگر آپ کے کسی اپنے نے یا کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے تو دوستوں، یہ یا جبارو کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ یا جبارو کا عمل آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ آج وہ عمل دوں گا کہ جس سے آپ کی غربت، غریبی چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائے گی۔ دوستوں، چند منٹ نکال کر آج یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ ایک گلاس پانی کا لے کر آپ نے یا جبارو کا یہ چھوٹا سا سچا عمل کرنا ہے۔ آپ کے مسلح چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ دوستوں، چند منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے، آپ ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ آپ کے نصیب ایسے کھلیں گے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت آج ایک جھٹکے میں تبدیل ہو جائے گی۔ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ بھائی صاحب یہ اچانک کیا کرنے لگے ہو؟ کل تک تو ہمارے آگے پیچھے گھومتے تھے، مجبوریاں بتاتے تھے، ہمارے آگے رو کر ہم سے ادھار مانگ کر لے کر جا رہے تھے۔ آج اللہ پاک کی اتنی کرم نوازی، اللہ پاک کا اتنا فضل تم پر کس طرح برس سکتا ہے؟ دوستوں، کئی ایسے لوگ آپ کے اپنے پرائے آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دوستوں، اب آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ چھوٹے سے اعمال کس طریقے سے لوگوں کی تقدیر تبدیل کرواتے ہیں۔ رب کو راضی کرنے کا وہ سچا عمل آپ کو بتاؤں گا کہ جو بندے سے رب راضی ہو جائے، جو بندہ رب کو راضی کر لے، پھر دنیا اس کے کیسے آگے پیچھے گھومتی ہے، کس طرح سے اس کے گن گاتی ہے۔ لوگ راتوں رات کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنی قسمت کو بدلنے والا یہ عمل آج لازمی پڑھنا ہے۔ آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، جب دل کرے وہ پڑھ لو، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ آج پڑھو گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کال کرے سو آج کرے سو اب، تو انشاءاللہ آج ہی۔ لیکن آپ لوگوں نے اپنے بیزی شیڈیول میں سے تھوڑا سا فارغ ٹائم نکال کر کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنا توجہ کے ساتھ ہے، دھیان کے ساتھ ہے۔
اگر آپ لوگوں نے توجہ کے بغیر کرا تو اس عمل کا فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا، اور اگر آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ کر لیا تو یقین کریں اس طریقے سے فائدہ ملے گا کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والوں، پورا دن پوری رات موجود ہوتی ہے۔ دن میں تو بے شک لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن راتوں میں تو آپ لوگ فارغ ہوتے ہیں۔ لیکن جو میری بہنیں ہیں، جو میری مائیں ہیں، وہ دوپہر کے وقت فارغ ہوتی ہیں، ان کے پاس رات کے وقت کرنے کو بہت سا کام ہوتا ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کے نصیب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان کے نصیب کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ سچا عمل جو میں آج آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایسی صفت ہے یا جبار کہ جب آپ لوگ کریں گے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ رب کا فضل کیا ہے۔ رب جب دینے پر آتا ہے تو کس طریقے سے عطا کرتا ہے۔ یا جبارو کا یہ سچا عمل پانی کے گلاس پر صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ اللہ پاک دولت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، شان بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، عمر میں بھی برکت ہوگی، ہر بندہ عزت بھی کرے گا۔ اللہ والوں، ہر بندہ آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج یہ سچا وظیفہ، یہ خاص عمل میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، طریقے کار کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ بغیر طریقے کے اگر عمل کرا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے عمل کو صحیح طرح سے کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں اور پھر دیکھیں کس طریقے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ یا جبارو، یہ رب کی وہ صفت ہے، یہ وہ طاقتور ترین صفت ہے کہ جو بندہ یا جبارو سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کی سنتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر کرتا ہے۔ اور اللہ والوں، یہاں تک نبی پاک نے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو تو رب کی رحمتیں تمہاری طرف 70 قدم دوڑ کر آتی ہیں۔ تو سوچیں وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس رب کو تو معجزات دکھانے کا شوق ہے۔ وہ تو بار بار ہمیں معجزات دکھاتا ہے۔ ہم آج بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میرے رب، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں بیمار ہوں، میں پریشان حال ہوں، مجھے نیند صحیح نہیں آ رہی، اور اللہ پاک یوں آپ کے معاملات کو حل کر دیتا ہے۔ وہ رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس رب کے در پر جو جھکتا ہے اس کو ملتا ہے، اور جو رب کے دربار میں آتا ہی نہیں، جو نمازیں پڑھتا ہی نہیں، اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ کچھ بھی کر لے سکون نہیں ملے گا، پیسوں میں سکون نہیں ہے، سکون رب کے ذکر کے اندر ہے۔ تو اللہ والوں، عبادات زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھو۔ نماز ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل آپ کی نماز ہے۔ اور آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایک ماں جو اپنے بچے کے قریب ہوتی ہے، اللہ والوں، اگر بچہ گھر سے باہر نکل جائے اور گھر میں آئی نہ، اور وہ بچہ رو رہا ہے، ماں کو کیا پتا، لیکن اگر ماں کے سامنے وہ بچہ ہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ ہے، وہ یہاں رویا، ماں نے فوراً دودھ پلا دیا، اسی وقت اس کی حاجت کو پوری کر دی۔ اسی طریقے سے رب بھی ہے جو اسے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب ہم اس کے دربار میں جھکیں گے، جب نمازیں پڑھیں گے اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، تو وہ رب کیوں نہیں دے گا۔ اللہ والوں، صرف ہم لوگوں کو جھکنا آنا ہے، ہم لوگوں کو اپنی انا کو توڑنا ہے، مسجدوں میں وقت گزارنے ہیں، رب کے راستے پہ چلنا ہے، نبی پاک کے فرمان کے مطابق چلنا ہے، اہل بیت کا ادب کرنا ہے، صحابہ کرام کا ادب کرنا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے گستاخوں میں شامل بھی نہیں ہونا اور ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ والوں، نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے، 5 وقت کی پڑھیں گے۔ 5 وقت کی نہ بھی پڑھ پائے تو جو وقت ملے گا اس وقت میں نماز ضرور پڑھیں گے، نماز ضرور پڑھیں گے، روزانہ رب کے دربار میں جائیں گے ضرور، رب کے دربار سے غافل ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ سچا عمل یا جبارو کا جو آپ کی پریشانیوں کو مٹا کے رکھ دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، معاملات کو بہتر کر دے گا، بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یا جبارو کا یہ خاص اور مستند عمل کرنا ہے۔ یا جبارو بھی پڑھنا ہے، یا لطیفو بھی پڑھنا ہے۔ یہ ایسے مبارک نام ہیں کہ جو بندہ ان ناموں سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک تو پسند کرتا ہے کہ میرے بندوں میرے در پر آؤ، مجھ سے مانگو، میں دوں گا، لیکن میرے علاوہ تم اگر کسی اور کے دربار میں جاؤ گے
जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाओगे तो फिर मेरा तुम्हारा वादा नहीं, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगे तो फिर मैं दूंगा, क्योंकि तुम जिसके पास जा रहे हो उसको भी मैं ही दे रहा हूं, वो भी मेरा ही मोहताज है, तो क्यों उसके पास जाते हो, मेरे पास आओ, मैं दूंगा। अल्लाह वालों, रब बहुत इज्जत वाला है। अल्लाह पाक को उसकी इज्जत का वास्ता दो, रब को नबी पाक का वास्ता दो। सबसे बेहतरीन वसीला नबी पाक का वसीला है। नबी पाक के वसीला जलीला से अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो, वो रब जरूर देगा इंशाअल्लाह। ऐसी ऐसी जगहों से देगा आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। और दुआ अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगनी है। अल्लाह वालों, दुआ मोमिन का हथियार है, ये बात जहन में रखिएगा। बहुत कम लोग ही दुआ सही तरह से मांगते हैं। आज इस खास अमल को जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, अल्लाह वालों, दुआ सही मांगे, यकीन करें, गारंटी है आपको फायदा होगा। फायदे तो इतने होंगे आप लोग गिन गिन के थक जाएंगे कि ये रुपया पैसा, ये कामयाबियां, ये मेरे मामलात किस तरह से बेहतर हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मुसब्बिबल असबाब है। वो जब तेरे पर आए तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बस आप लोगों ने इस वजीफे को, इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह फिर नज़ारे देखिएगा किस तरीके से कामयाबियां मिलती हैं, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नवाजता है। बस आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल क्या है, जरा तरतीब और आप लोगों ने तवज्जो से इस खास अमल, इस खास वजीफे को समझ लेना है। सबसे पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। दुआ मोमिन का हथियार है। अगर हम लोग दुआ नहीं करेंगे तो अल्लाह वालों हमारे लिए आसानी कैसे होगी। तो आज की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की दुआएं कबूल व मंजूर हो जाएं, हम सब की हाजत पूरी हो जाए। तो आप लोगों ने दुआ में जरूर शामिल होना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से, प्यारे नबी से मोहब्बत का वास्ता। मेरे मौला हमारे तमाम मामलात को बेहतर कर दे। मेरे मालिक हमारे मुकद्दरों को तब्दील कर दे, नसीबों को संवार दे, हमारे नसीब में हज और उम्रे को लिख दे, हमारे नसीब में अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी लिख दे। ए मेरे मालिको मौला, तो हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी होता है। मेरे मौला हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला नामाए आमाल सीधे हाथ में लेने की तौफीक अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं, जो लोग तंगदस्त हैं, मेरे मौला जो बंदा आज जिस भी हाजत को लिए आज हाथ उठाकर तेरी बारगाह में सरबसजूद होकर बैठा है, मेरे मौला हम सब की हर नेक जायज हाजत को पूरा फरमा। मेरे मौला जो बे औलाद हैं साहिब औलाद बना दे। जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। तो मुसब्बिबल असबाब है, गैब से रास्ते बना। जो मकरूज हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, उनके कर्ज को मुकम्मल खुलासी अता फरमा दे। जिन लोगों ने अपने किसी अजीज़ व अकारिद का हक दबाया हुआ है, मेरे मौला उनको अक्ल सलीम अता फरमा, उनके दिल में रहम पैदा फरमा, उनको जहन्नम के आज़ाब से बचा और उनको उनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनको फतह और नुसरत से हम इनार फरमा दे। मेरे मौला हमें हमेशा अहले बैत का वफादार रखना, हमेशा सहाबाए किराम का वफादार रखना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों,
ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے اور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم لوگ پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیں۔ وہ گناہ جو ظاہر ہیں، وہ گناہ جو باطل ہیں، وہ گناہ جو پتہ ہیں، وہ گناہ جو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ والوں سارے گناہوں کو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار پڑھ پڑھ کر اپنے تمام گناہوں کو دھلوا لیں، اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لیں۔ اور جب ہم لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں گے تو رب کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی، رب کی رحمتیں ہماری طرف آ جائیں گی اور پھر اللہ رب العزت ہمیں نوازے گا، ہمیں اس طرح سے نوازے گا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستوں، کم سے کم 70 بار 70 ٹائمز استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے استغفر اللہ کم سے کم آپ لوگوں نے 70 بار پڑھنا ہے اور اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، آنکھیں بند کر کے تصور میں سوچتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ 70 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اگر رونا نہ آئے تو اپنی قسمت پہ رو کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، میرے دل کو اتنا سخت کیوں کر دیا گیا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے۔ انشاءاللہ رونا آ جائے گا، اور پھر بھی رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں۔ جب آپ لوگ استغفار کر لیں، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ درود خضری پڑھ لیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والا درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ درود سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، آج اپنی تمام حاجات کو، اپنے تمام نیک مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنی تمام حاجت کی نیت کریں۔ جو بھی معاملات ہیں اللہ والوں، کوئی بھی مقصد ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آج مانگنے کا وقت ہے۔ آج انشاءاللہ اپنی تمام دعاؤں کو قبول و منظور کروا کر ہی اٹھیں گے۔ آج ضد کرنے کا وقت ہے، آج اللہ رب العزت سے رو رو کر مانگنے کا وقت ہے، کیونکہ رب کے آگے جو بھی روتا ہے وہ دنیا میں کسی کے آگے نہیں روتا، اور جو بندہ رب کے آگے نہیں روتا وہ رب کے علاوہ سب کے ہی آگے روتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام تو بہت خاص ہے۔ یہ نام اتنا خاص ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کو یا لطیفو سے پکارتا ہے، یا لطیفو کا یہ وظیفہ ہے، یا لطیفو سے جو بندہ بھی اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت اس پر لطف فرماتے ہیں۔ اللہ والو دھیان رہے، پانی کا گلاس اپنے سامنے ضرور رکھیے گا، پانی کے گلاس پر اس عمل کو پڑھیے گا اور اس پانی کے گلاس کو پی جائیے گا، تاکہ اس تمام نام کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں، اور جو آپ لوگ سورتیں پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے، وہ بھی آپ کے سینے میں اتر جائے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا
لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص نام ہے۔ رزق اور دولت کا یہ ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور ترین نام ہے کہ یہ رزق اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز یا لطیفو پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا؟ اگر 11 بار یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستی، گھر کا سکون جو برباد ہو چکا ہے، جو خیر و برکت لوٹ چکی ہے، وہ واپس آ جائے، تو سوچو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دوستوں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہو، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص کو ذہن میں رکھ کر صرف جس کو بھی قابو کرنا ہے، جس کے دل میں محبت بیدار کرنی ہے، اس کو اپنے ذہن میں سوچیں اور یا لطیفو پڑھیں اور تصور میں دم کر دیں، پانی کے گلاس پر بھی دم کر دیں۔ پھر کمال دیکھیے گا کہ رب کس طریقے سے آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے۔ یا لطیفو پڑھیں، اور جب 11 بار یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک بڑی ہی خاص آیت ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت ہی خاص اور مجرب آیت ہے، اور اس کو دعا بھی کہتے ہیں۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، کتنے خوبصورت معنی ہیں، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ پاک ہے میرا رب اور وہی میرا کارساز ہے۔ اگر آسان الفاظوں میں بتاؤں تو میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ آج آپ لوگوں نے دیوانہ بن کر، آج اللہ والوں کی طرح روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے آپ کو رب کی محبت میں پر کرتے ہوئے، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف اور صرف آپ لوگوں نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کتنا وقت لگے گا 100 بار پڑھنے میں؟ اللہ والوں، بہت زیادہ آرام سے پڑھو گے نا، تب بھی 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں پڑھ لو گے، اور اگر جلد بازی کرو گے تو 1-2 منٹ نہیں پڑھ لو گے۔ لیکن میں یہی کہوں گا، آرام سے پڑھو، دھیان سے پڑھو، اور ایک سانس میں 1 بار ہی پڑھو۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اب یہاں پر سانس لیں، یہ 1 بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سانس لیں، یہ 2 بار ہو گیا۔ یہ ادب ہے، ایک سانس میں 1 بار ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کے رستوں کی رکاوٹیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہٹیں گی ہی نہیں، وہ رکاوٹیں یقین کریں اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ قرآن پاک کی بڑی ہی بہترین آیت ہے، اسے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب شکر ادا کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی عزت میں، اس کے خلوص میں، اس کے اخلاق میں، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے تمام نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور اس کے اندر ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو پوری دنیا کی سلطنت بھی دے دو جب بھی اس کے لیے وہ ناکافی رہے گی۔
لیکن جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اطمینان قلبی مل جاتی ہے۔ اور جس کو سکون مل جائے اللہ والوں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ سکون مل گیا۔ اور انشاءاللہ یہ تو اتنے جادوئی کلمات ہیں، کون سے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، وہی ہے مالک تمام جہانوں کا۔ کتنے خوبصورت ترجمے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اس آیت کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 41 ٹائمز آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل یہ بہت خاص ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا، 11 بار پڑھا، پانی کے گلاس پر دم کر دیا۔ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا، پانی کے گلاس پر دم کرا۔ پھر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا، پانی کے گلاس پر دم کرا۔ اب چوتھے نمبر پہ یا رحمانو پڑھا جائے گا۔ یہ رب کا بڑا ہی خاص نام ہے یا رحمانو، اور اس کے ساتھ آپ لوگ اللہ پاک کی ایک صفت کو ملا کے پڑھیں گے، وہ صفت ہے یا جبارو۔ یا رحمانو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہو جائے گا۔ یا رحمانو اور یا جبارو، یا رحمانو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اپنے اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اگر 3 بار بھی پڑھتے ہیں درود پاک تو بہترین ہے، 11 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے یہ۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اللہ والوں محنت کر لی، وظیفہ بھی کر لیا، بڑے ہی روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پڑھ لیا، اب مانگنے کا وقت ہے۔ اگر اب آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ جو مانگنے کا وقت ہوتا ہے نا دعا کا، رٹی رٹائی دعائیں اسپیڈ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور بس یہ جا وہ جا میرے معاملات حل ہو جائیں گے، آج کے دن کا خاص عمل میں نے کر لیا۔ اللہ والوں ایسے کیسے ملے گا؟ رب کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، احترام سے ہی نہیں بات کر رہے۔ اپنے والدین سے بھی اگر آپ تیز تیز بات کرو گے تو وہ بھی چماٹ مار دیں گے کہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے۔ اور اگر اپنے آفس کے جو باس ہیں یا فیکٹری کے کارخانے کے جو سیٹ ہیں ان سے اس طریقے سے بات کرو گے تو کام سے ہی باہر نکال دے گا گالیاں بکتے ہوئے۔ تو سوچے رب سے کیوں اس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ کیا رب کے لیے 5 منٹ نہیں کہ رب سے آپ لوگ لول لگا کے محبت سے بات کریں کہ میرے مالک و مولا میں پریشان ہوں، پریشان اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہوں، تو چاہتا ہے کہ میں پریشان نہ ہوں، لیکن میں بہت گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن ہوں تیرا بندہ، میں ہوں تیرا ہی بندہ، میں غداری نہیں کرتا، میں تیرے ہی بارگاہ میں آتا ہوں، میں جب بھی گناہ کرتا ہوں میں تیرے پاس آتا ہوں اور تجھ سے مانگتا ہوں۔ میرے مولا کیوں نہیں مانگوں؟ تو میرا رب ہے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اس طریقے سے مانگے، نہ ملے میرا گریبان پکڑ لینا۔ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، کیسے نہیں ملے گا یار؟ قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ حیرت ہوتی جب لوگ بولتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہم میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سامنے والے کے اندر غلطیاں نکالتے ہیں، غلطی ہم میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خاص عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے پہلے آسانی کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔